اگر میرا دشمن مجھ کو پریشان کرے یا میرا کوئی چھپا ہوا دشمن ہو جو میرا نقصان چاہتا ہو یا مجھ سے کوئی حسد کرتا ہو تو میں اس سے کون سا عمل کر کے بچ سکتا ہوں جس سے مجھے اس کی جانب سے کوئی نقصان نہ پہنچے. اس طرح کے سوالات میرے سامنے بہت آتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کی یہ ٹینشن انشاءاللہ تبارک و تعالی بالکل ختم ہو جائے گی، بشرطے کہ جو میں آپ کو بتاؤں گا آپ وہ عمل کرو اور یقین کے ساتھ عمل کرو. سمجھے نا؟ ہاں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اللہ آپ کو محفوظ رکھیں گے، ہر طرف سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے. دشمن چاہ کر بھی آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا ہے. میرے عزیزوں اور دوستوں، عمل بتانے سے پہلے 2-4 منٹ آپ کی لوں گا، زیادہ نہیں لوں گا. آج کل یہ پتہ نہیں لگ رہا لوگوں کو کہ جو بغل میں بیٹھا ہے وہی آپ کی مخالفت کر دیتا ہے، وہی آپ کی کاٹ کر دیتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہو اور جو آپ کے بغل میں آپ کا دوست ہے اچھا بن رہا ہے، آپ کے غم اور تکلیف میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کے ساتھ گھوم بھی رہا ہے، پھر بھی رہا ہے، اگر آپ کوئی بھی کام کرنے جاتے ہو وہی آپ کی مخالفت کر دیتا ہے پیچھے جا کر. جیسے رشتوں کا معاملہ آتا ہے، بہت سی جگہ آپ کے رشتے کو کہیں پر گئے تو جو آپ کے برابر میں بیٹھا اسی نے دھانس مار دی، اسی نے مخالفت کر دی، اسی نے آپ کی کاٹ کر دی. ارے میں جانتا ہوں، میں دن رات اس کے پاس بیٹھتا ہوں، اس سے زیادہ خراب آدمی ایک بھی نہیں ہے. تو یہ چھپے ہوئے دشمن ہے، جسے بولتے ہیں حاسد. ایسے لوگوں سے ہم کیسے بچیں؟ ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو آپ کا کھلا ہوا دشمن ہوتا ہے. کھلا ہوا دشمن آپ کا نقصان چاہتا ہے، آپ کو برباد کرنا چاہتا ہے. تو ایسے دشمن سے ہم کیسے بچے؟ تو میں آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نہایت مجرب عمل بتاؤں گا. اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں اور یقین کے ساتھ کرتے ہیں اور کنسنٹریشن اور کنسسٹنسی یعنی لگاتار کرتے ہیں تو یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اور یہ وعدہ میں آپ سے کر رہا ہوں اللہ پر امید رکھتے ہوئے کہ میرا رب آپ کو دشمن کے نقصان سے بچائے گا. یاد رکھیے گا، جب بھی آپ اس وظیفے کو کریں گے یا اس عمل کو کریں گے، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت نقصان ہو اور شیطان آپ کو ورغلانے کی کوشش کرے کہ دیکھو تمہارا دشمن تمہارا نقصان کر رہا ہے اور تم وظیفہ بھی کر رہے ہو اور دعا بھی پڑھ رہے ہو، کچھ نہیں ہو رہا ہے. اینڈ رزلٹ دیکھ لینا، برباد دشمن ہی ملے گا، آپ نہیں ملو گے. اور یہ عمل میں تجربے سے آپ کو دے رہا ہوں. نمبر 1، آپ کو نماز کا اہتمام کرنا ہے. عمل بتاؤں گا ابھی آپ کو، لیکن اس عمل کے بتانے سے پہلے چند چیزوں کا خیال آپ کو کرنا ہے. نماز کا اہتمام کرنا ہے. جتنے بھی دنیا کے اندر وظیفے ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر اذکار ہے، ان میں سب سے زیادہ پاور اگر کسی عمل کے اندر ہے تو وہ نماز کے اندر ہے. آپ ذرا خود سوچئے گا، نماز کے اندر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، نماز کے اندر آپ قرآن کی سورت ملاتے ہیں، نماز کے اندر درود بھی پڑھا جاتا ہے، نماز کے اندر استغفار بھی کیا جاتا ہے، نماز کے اندر تسبیح بھی پڑھی جاتی ہے، نماز کے اندر اللہ کی تحمید یعنی تعریف بھی کی جاتی ہے. تو جتنے بھی اذکار ہیں وہ سارے کے سارے نماز کے اندر شامل ہو گئے. آپ سوچیں کتنی بڑی پاور اکٹھی ہو جائے گی آپ کی حفاظت کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے. تو آپ نماز اس نیت سے مت پڑھیے گا، بس آپ سے درخواست ہے اللہ کی رضا کی نیت سے اور اللہ کا حکم پورا کرنے کی نیت سے پڑھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ حفاظت تو اللہ پھر بھی فرما لیں گے آپ کی. نماز کے بعد آپ کو گناہوں سے اجتناب کرنا ہے. گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، کہ انسان پر جو بھی تکلیف آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، وہ اس کا کیا دھرا ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں کی کرتوتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ 2 موٹے موٹے عمل آپ کو کرنے ہیں. باقی اس کے علاوہ آپ جتنی نفل پڑھنا چاہیں، جتنی تسبیحات پڑھنا چاہیں، جتنا قرآن کی تلاوت آپ کرنا چاہیں، قرآن کی تلاوت مقدم ہے ان میں سب سے زیادہ، تو آپ کیجئے گا. لیکن یہ 2 موٹی موٹی چیزیں آپ کیجئے گا. اس کے بعد ایک دعا ہے جو آپ کو ہر نماز کے بعد پڑھنی ہے، اور وہ دعا اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اور اسی چیز کی دعا ہے. میں دعا بتاتا ہوں اور آپ کو ترجمہ کرتا ہوں.
یہ اس سچویشن میں پڑھی جائے گی دعا اگر آپ کا دشمن آپ کو بالکل پریشان کر رہا ہے اور برباد کرنے پر تلا ہوا ہے کہ میں اس کو برباد کر دوں گا، صفائے ہستی سے مٹا دوں گا، تو میں کہہ رہا ہوں دعوے کے ساتھ اللہ کی ذات پر امید رکھتے ہوئے اس دعا کا نماز کے بعد اہتمام کر لینا، وہ خود صفائے ہستی سے مٹ جائے گا اور خود تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیا دعا ہے؟ اللہ کے نبی کی پیاری دعا ہے، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ترجمہ سنیے گا اس کا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم، اے اللہ ہم دشمن کے مقابلے میں آپ کو لے کر آتے ہیں، وَنَعُوذُ بِكَ مِن شُرُورِهِمْ، اور ہم دشمن کے نقصان سے نجات چاہتے ہیں۔ دو چیزیں اس دعا کے اندر مانگی گئی ہیں۔ سب سے پہلے یہ مانگا گیا، اے اللہ دشمن سے لڑنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، آپ آ جائیے گا دشمن کے مقابلے میں، یعنی اب دشمن کا مقابلہ آپ سے نہیں ہے، دشمن کا مقابلہ ہے اللہ عز و جل سے، اور اللہ کے سامنے دشمن ٹک سکتا ہے؟ آپ سوچئے گا ذرا، اللہ کے سامنے کون ٹک سکتا ہے جب آپ اللہ سے ریگولر یہ دعا کر رہے ہیں؟ اور دوسری چیز، دشمن جو آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، آپ کو برباد کرنے کے در پہ ہے، آپ نے اللہ سے مانگ لیا، اے اللہ مجھے اس نقصان سے بچا دے جو یہ مجھ کو پہنچانا چاہتا ہے۔ میرے عزیز اور دوستو، زبردست یہ دعا ہے۔ اس دعا کو نماز کے بعد محض 3 مرتبہ مانگیے گا، وضو کے دوران مانگیے گا، اور نفل نماز کے سجدوں میں، اور سجدوں کے بیچ جو بیٹھا جاتا ہے جس کو جلسہ کہتے ہیں وہاں مانگیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے ساتھ یہ تو ہو گئی دعا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ سورہ کوثر جو ہے نا، دشمن کو تباہ کرنے کے لیے، دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے زبردست ہے۔ اس کو آپ صبح میں 3 مرتبہ پڑھ لیں اور شام میں 3 مرتبہ پڑھ لیں، معمول بنا لیں جب تک آپ کا معاملہ چل رہا ہے دشمن سے، زندگی بھر معمول بنا لیں، اس دعا کا معمول بنا لیں، ٹھیک ہے نا؟ صبح شام کے اذکار کا معمول بنائیے گا، انشاءاللہ دشمن چاہے شیطان ہو، چاہے جنات ہو، چاہے انسان ہو، اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ میری بھی حفاظت فرمائے۔ دعاؤں کی برکت سے آپ دشمن سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ایک چیز اور دیکھیے، کوشش بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور حدیث میں اس کی ترغیب دی گئی ہے، تو دشمن سے بچنے کی کوشش بھی کرنی ہے، کبھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ اللہ کے نبی پر جب دیوار گری تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر بھاگے تھے بہت تیزی کے ساتھ۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ بہت ساری مثالیں ہیں ایسی، بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ان باتوں کو دل و دماغ میں اتار لیجئے گا اور یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ عمل کیجئے گا، فائدہ ہی ہوگا۔ یہ مسنون وظیفے میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ آپ کی حفاظت کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔